نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 11ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 94 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے مسلمانوں، کہ جب تم ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر خواہی کریں گے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اب تمہارا عمل اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی رب کریم نے وہ منافقین کی جماعت جو تبوک کی جنگ میں جانے سے جنہوں نے اعتراض کیا، رخصت لی، عذر پیش کیے، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اور ایمان والو، جب تم پلٹ کر جاؤ گے مدینہ میں تو یہ لوگ تمہارے سامنے آ کر اپنی خیر خواہی پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے کہ ہم جانا چاہتے تھے، اس سبب سے نہ جا سکے۔ کیونکہ اللہ کریم نے منافقین کی خواہش کے برعکس، ان کا تو یہ خیال تھا کہ یہ جماعت جا رہی رومن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے تو واپس کہاں انہوں نے پلٹنا ہے، اب اتنی زیادہ شدید گرمی، اتنا لمبا سفر۔ مگر اللہ کریم نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی اور عظیم فتح نصیب فرمائی۔ تو جب پلٹ کر آئے تو پھر یہ یہود جو قبائل تھے، جو منافقین کے قبائل، یہود میں سوری کہہ رہا ہوں، منافقین کے جو قبائل تھے، ان میں سے لوگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پھر اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اب جو ہے وہ تمہارا کوئی بھی جو ہے نا بہانہ وہ ہمارے سامنے کارگر نہیں ثابت ہو سکتا، مت بہانے بناؤ اب۔ کیوں؟ کہ تمہارے متعلق جو ہے رب کریم نے ہمیں بتا رکھا ہے، بتا دیا ہے، ہمیں باخبر کر دیا ہے، اب لہذا تمہاری کسی بات پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے ایک ایک شخص کا نام اور ولدیت کے ساتھ بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ منافقین کی جماعت جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں شہید کرنے کی بھی کوشش کی، تو آپ نے ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ جن لوگوں نے بھی یہ کسب کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، تو میں بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، اللہ کریم ان کو معاف کر دے گا۔ مگر وہ لوگ جو تھے وہ مانے نہ۔ جب نہ مانے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد۔ پھر اللہ کی مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، اے فلاں ابن فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے فلاں ابن فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک شخص کو جو منافقین تھے نام لے کر ان کو کھڑے کر کے کہا میری مجلس سے نکل، یوں دھتکار دیا گیا۔ تو یہ غزوہ تبوک کے بعد اللہ کریم نے وہ کہتے ہیں نا چھاننا مارنا، ایمان والوں میں اور منافقوں میں علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کسی بات پر ہم یقین نہیں کریں گے، کیونکہ رب کریم نے ہمیں خبر دے دی، ہمیں بتا دیا، اور پھر آئندہ جو تمہارا عمل ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔
یعنی کہ جیسا تم رویہ اختیار کرو گے ویسا ہی تمہیں جواب ملے گا. اب معافی اور درگزر کرنے والا معاملہ نہیں ہے. اگر تم مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی بدخواہی کرو گے، کوئی برا عمل کرو گے، تو اس کا جواب جو ہے تمہیں ملے گا، اب معافی نہیں ملے گی. پھر آپ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا عمل جو بھی تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں وہ دیکھ رہا تھا. اب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درگزر کرتے رہے اور اللہ کریم بھی درگزر کرتا رہا. مگر اب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اب کاؤنٹنگ تمہاری شروع ہو گئی. اب جو بھی عمل تم کرو گے وہ اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مواخذہ کریں گے. یعنی کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اب کسی قسم کی رعایت تمہارے ساتھ نہیں کی جائے گی. اب جو بھی عمل کرو گے اس کی تمہیں سزا دی جائے گی. اور کہاں پھر تم فرمایا کہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم نے پلٹ کر تو رب کریم کی ہی طرف جاننا ہے، اور وہ ذات وہ ہے جو ہر غیب کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے. ہر غیب کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ کہنا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، میں نے عرض کی کہ جیسے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم رکھتے تھے مگر وہ عطائی تھا. الغیب جب کہا جاتا ہے تو وہ فقط رب کریم کی ذات کے ساتھ منسوب ہے. عالم الغیب، عالم الغیب جو ہے وہ کسی بھی انسان کو نہیں کہا جا سکتا. عالم الغیب فقط رب کی ذات ہے. اور یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا، کسی خالق کی علم غیب میں اور مخلوق کے علم غیب میں یہ فرق ہے. کیا کہ مالک اور خالق عالم جو غیب ہے وہ ہر غیب کا علم رکھتا ہے. یعنی کہ اس کی نظروں سے، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے عالم الغیب ہونا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر اس غیب کا جس کو تم نہیں جانتے. مگر کسی مخلوق کے غیب کے علم کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ اتنا ہی جانتا ہے جس قدر اللہ کریم چاہتا ہے یا جس قدر اللہ کریم نے اس کو غیب عطا کر رکھا ہے. تو یہ فرق ہے مخلوق اور خالق کے غیب کے علم میں ہونے. اللہ جو ہے وہ مطلقاً عالم الغیب ہے، وہ ہر اس غیب کو جانتا ہے. اب دیکھیں نا، انسان کو موت آنی ہے، جی کب آنی ہے اللہ کریم کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. قیامت آنی ہے، کب آنی ہے اللہ کریم کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب کریم نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا، مگر ہر وہ غیب جو دنیا میں پایا جاتا ہے اس کا اصل عالم وہ ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. اور امام احمد رضا ہاں بریلوی شریف والے فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. انسان کے لیے یہ ٹائٹل استعمال نہیں کیا. غیب کا علم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایک فن بھی ہے، یہ ایک علم بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو آپ کی مستقبل بھی نہیں کر دیتے ہیں، کل کی بات بتا دیتے ہیں. سائنس ہو یا انسان ہو، علم ہے نا جی ایک. اب سائنس کہتی ہے کہ کل فلاں علاقے میں بارش ہوگی، تو ہے تو یہ بھی علم غیب جی. تو محدود حد میں رہتے ہوئے یہ علم غیب ہے. اللہ کریم وہ عطا کرتا ہے. انسان کو جب عقل عطا کی ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو عطا کر کے بھیجا ہے. پھر جس پر جتنا کرم ہوتا ہے اس قدر اس کو عطا کر دیتا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑھ کر جو عطا کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اللہ کریم نے جس قدر چاہا اپنے حبیب کو ہر معاملے میں آپ کو کمال عطا کیا. اور علم غیب میں بھی اللہ کریم نے آپ کو کمال عطا کیا. اور میں آپ کو حدیث سنا چکا، کئی دفعہ سنا چکا، کہ آپ نے تخلیق آدم سے پہلے سے لے کر خبریں دیں اور پھر جنت اور جہنم میں جانے تک کے لوگوں کی، تاکہ سارے معاملات صحابہ کرام کے سامنے بیان کی. تو یہ عطا کردہ علم تھا اللہ کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. اور آپ بتا دیا کرتے تھے لوگوں کو. کئی دفعہ ایسے معاملات ہوئے، نسب بتا دیا کرتے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا نہیں، تو اس باپ کا بیٹا ہے. تو
تو یہ بات یہ ہے کہ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ مخلوق میں غیب کا علم رکھتے تھے مگر ہر غیب کا علم نہیں رکھتے. ہر غیب کا علم کی جب بات کی جائے گی تو وہ فقط رب کریم کی ذات. یہ تھوڑا سا فرق ہے جو ہمیں اس کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے سامنے پیش ہونا ہے جو ہر غیب کا علم جانتا ہے، اور وہ تم کو یُنَبِّئُکُم، تمہیں اس دن بتا دے گا، تمہیں خبردار کر دے گا، تمہیں دکھا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. تو وہاں تو جب اللہ کی بارگاہ میں انسان نے پیش ہونا ہے نا، تو وہاں پر کوئی عذر نہیں چلنا. بندہ انکار کرے گا نا تو انسان کے اعضاء جو ہے نا، یہ اعضاء جو ہے یہ خود گواہی دیں گے. زبان اگر نہ بھی بولے گی تو ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے. جسم کا ایک ایک جو انگ ہے نا، یہ لو جس کو آپ کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے جسم کا ایک ایک لو جو ہے وہ گواہی دے گا آپ کے ہر اچھے عمل کی اور ہر برے عمل کی. تو اس کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو بھی اعمال کرتے ہو نا، دنیا میں چھپا لو جتنا چھپا سکتے ہو، مگر جب تم اس کے پاس جاؤ گے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ تمہیں خبردار کر دے، وہ تمہیں بتا دے گا. پھر اللہ کے ارشاد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم عَلَيْهِمْ لَا تُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو، بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، جو کماتے تھے. تو یہاں اللہ کریم نے کہا کہ یہ میرے نام کی بھی قسمیں کھائیں نا اگر، اور یہ کھائیں گے اور انہوں نے کھائیں، تو ان سے درگزر کرنا، ان کی ان قسموں کو بھی قبول نہ کرنا. بلکہ اب یہاں حکم یہ آیا کہ ان سے دوری اختیار کر لو، جس کو معاشرتی بائیکاٹ کہتے ہیں نا، حکا پانی بند، جی ان سے دور ہو جاؤ. اور وجہ کیا بیان فرمایا کہ یہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم. اب پلیدی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسم کی پلیدی، ایک ہوتی ہے روح کی پلیدی. یہ روح کی پلیدگی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا اندر جو ہے وہ غلیظ ہے. لہذا جس طرح ظاہری پلیدی سے بچنے کا حکم ہے، ویسے ہی اللہ کریم نے فرمایا جو باطنی پلیدگی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. جو روحانی طور پر بندہ پلید ہے نا، اس کے ساتھ بھی ہم مجلس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ظاہری پلیدگی کے اثرات اگر ہیں تو جو باطنی پلیدگی ہے اس کے بھی اثرات ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ نجس ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ پلیدگی ہے، لہذا ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو. اب یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ کماتے تھے، کمایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کا تو مقدر میں نے جہنم بنا دیا، اور یہ بے سبب نہیں ہے. جو اعمال انہوں نے کیے اس کے سبب سے ان کو اللہ کریم جہنم میں پھینکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو اپنے پیچھے نائب کے طور پر چھوڑا کہ تم مدینہ میں رہو، لوگوں کا خیال رکھنا. کئی طرح کے معاملات ہیں، کوئی لمبا سفر تھا، تو میری جگہ پر تم قائم مقام میرے نائب بن کر یہاں پر رہو، میرے پیچھے سارے معاملات کو سنبھالنا. تو وہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے یہ شورا گوگا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی سے ناراض تھے، اس لیے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جب پتہ چلی تو آپ پیچھے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر جب ملے تو آپ نے پوچھا کہ علی میں تو تمہیں مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو کیا وہ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے؟ تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے اسی طرح میں تجھے چھوڑ کر گیا ہوں؟ تو اس بات پر راضی نہیں ہے. مگر یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی کہ اس بات کو بھی کاٹ دیا کہ کہیں یہ نہ، کیونکہ ہارون علیہ السلام بھی تو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن تھے سگے بھائی. تو یہاں تو رشتہ یہ تھا کہ آپ چچا زاد تھے علی، حضرت علی کرم وجہ کریم. آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا موسیٰ، ویسے ہی میں تم کو چھوڑ کر گیا. تم اس بات پر نہیں راضی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرت علی کرم وجہ کریم واپس چلے گئے.
جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے فتح یاب ہو کر آئے تو مدینے سے باہر نکل کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کا استقبال کیا. مدینے سے باہر جب تشریف لائے تو حضرت علی کو پکڑ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ بٹھا لیا اور سواری پر بٹھاتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ منافقین پر اور مخالفین پر لعنت فرمائے کہ جو یہ کہتے تھے کہ آپ ناراض ہیں علی سے. آپ نے اس کا یہ نمونہ پیش کیا کہ آپ نے پکڑ کر حضرت علی کو اپنی سواری پر بٹھا لیا اور یہ فرمایا کہ مخالفین پر اور منافقین پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر ایمان والوں سے کہا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ بات نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھو نہ، اور ان سے ہر طرح کا اعراض کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ مکمل طور پر ان کے ساتھ آپ بائیکاٹ کر. تو یہاں منافقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دے دیا. پھر اللہ کے ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدار اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. اور یہ دیہاتی لوگ جو ہیں تو سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہر رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہاں اللہ کریم نے جو مدینے کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے نا ان کو عربی کہا جاتا تھا، بدو، دیہاتی. یہ عرب کی جمع نہیں ہے. عرب جو ہے وہ قوم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو تو آئے نا ان کو عرب کہا جاتا ہے. اور جزیرہ نما عرب میں جو رہتے تھے اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اربا نامی علاقہ تھا جہاں سے یہ رہنے والے تھے، اس کی وجہ سبب سے ان کا نام عرب پڑ گیا، عربی پڑ گیا. تو عرب وہ ہے جو عرب کے رہنے والے ہیں. آراب کا مطلب عرب نہیں ہے، عرب کی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. آراب کہا جاتا ہے دیہاتیوں کو جو مضافات میں رہنے والے، شہر کے رہنے والے نہ ہوں، ان کو عرب. یہ عرب اور آراب میں یہ فرق ہے. جب اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو دیہاتی ہیں وہ سخت کافر اور سخت منافق. اور یہ قدرتی طور پر ایسا مزاج ہوتا ہے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے. جو خانہ بدوش قبیلوں میں رہنے والے، مضافات میں رہنے والے، وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں، پولائٹ نہیں ہوتے. شہری لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ نرم ہوتے ہیں، اور جو سائڈوں کے رہنے والے، جو قبیلوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کفر میں بھی سخت ہیں اور منافقت میں بھی سخت ہیں، اور یہ اسی قابل ہیں کہ اللہ کے حدود کے احکامات ان تک نہ ہی پہنچے. یہ جاہل رہے اس معاملے میں. یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے، ایمان والوں کی نہیں. جو منافق تھے جنہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا کہ ہم نہیں جا سکتے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جس طرح ویسے معاملات میں یہ سخت ہیں ویسے یہ منافقت میں بھی سخت ہیں اور کفر میں بھی سخت ہیں. اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور ان دیہاتیوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو مال کو تاوان قرار دیتے ہیں، جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتا ہے. بری گردش انہی پر ہے، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. کہ وہ لوگ جو تھے جب وہ دیتے تھے نا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے دکھانے کے لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جرمانہ ہم پے کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر زکوٰۃ بھی دیتے تو جرمانہ سمجھ کے ادا کرتے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے تو وہ جرمانہ سمجھ کے. اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو مال دیتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، وہ جرمانہ سمجھ کر، جسے پنجابی میں فٹیک کہتے ہیں نا. ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر فٹیک سمجھ کر. بڑی تنگ دلی کے ساتھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، اللہ ماشاءاللہ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر بڑے تنگ دلی کے ساتھ، بڑے آوازار ہو کر جیسے احسان کر رہے ہیں. تو یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مگر اس پر خوش نہ ہونا، جرمانہ سمجھ لینا، مصیبت سمجھ لینا کہ مجھ پر یہ تھوپ دیا گیا ہے جیسے. تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ منافقین ہیں جو تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ تم پر زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ زمانہ پلٹے گا، یہ مومن جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام کا کلا کما ہو جائے گا، پھر ہم عروج پر آ جائیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زمانے کی گردش انہی پر آئے گی. اب اسلام جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ زمانے کی جو گردش ہوتی ہے نا، یعنی کہ زمانہ پلٹ کر آتا ہے نا جی، عروج و زوال تو چلتا رہتا ہے، لیکن اب اللہ نے فرمایا کہ یہ انتظار کرتے رہیں گے، بری گردش انہی پر ہی رہے گی.
اب اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رب کریم نے قائم کر دیا، اور یہ کبھی ختم ہونے والا دین نہیں ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، وہ ہمارے اعمال کے سبب سے۔ کبھی ہم زوال پذیر ہوں گے جیسا آج کل ہیں، کبھی اللہ کریم ہمیں عروج فرمائے گا جب ہم نیک اعمال صالح اعمال کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر اللہ کریم ہمیں عروج عطا فرما دے۔ یہ جو ہم زوال و عروج کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے اعمال کے سبب سے، یہ ہمارے جب اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ کریم ہم ہی میں سے عروج عطا فرما دے گا، اور اگر اعمال برے ہو جائیں گے تو دیکھیں نا، اب جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جزیرہ نما عرب جس کو کہا جاتا ہے، کیا وہاں زوال نہیں ہے آج؟ جی سبب کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں، وہی عرب ہیں، وہی بدو ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، پاؤں میں جوتا نہ تھا، روم فتح کر لی، ایران فتح کر لی، پہننے کو کپڑے نہ تھے، کھانے کو روٹی نہ تھی، ظاہری اسباب نہ تھے، مگر روم سے بھی ٹکر لے لی اور ایران سے بھی ٹکر لے لی اور دونوں کو فتح کر لیا، دنیا کی 2 سپر پاوروں کو تب شکست دی۔ آج سب کچھ ہے، مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، اتنا مال ہے کہ خرچ کریں تو ختم نہیں ہوتا، مگر کیا فرق کیا آیا؟ فرق وہ آیا کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنی چھوڑ دی، اپنی من مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اپنی من مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر رب کا جو قول ہے، جو رب کا کلمہ ہے، جو رب کا وعدہ ہے، وہ نہیں بدلتا۔ اللہ نے فرمایا غالب تم ہی رہو گے، مگر کب؟ جب تم حق کے ساتھ ہوگے، اور حق کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ تو سمجھ کیا آئی کہ یہ جو زمانے کی گردش میں اتار و چڑھاؤ آتے ہیں، یہ قوموں کے اپنے اعمال کے سبب سے آتے ہیں، مگر چونکہ یہ دین جو رب کریم نے بھیجا یہ اب قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہے، اب یہ دین اسلام ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کئی پہلی امتیں مٹ گئیں، ان کے ماننے والے مٹ گئے، لیکن دین اسلام کو قیامت تک ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک زمانہ آئے گا اللہ کی مہربانی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہوگی، ساری زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرائے گا۔ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، ہم پلٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ گناہوں کی زندگی میں سے نکل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، اور ہم آئیں گے۔ ابھی مار پڑ رہی ہے یہ ہمارے اعمال کی سبب سے، اور یہ مار ہی ہمیں جو ہے بچائے گی۔ ایک وقت تک ہم جو ہیں ذلیل و رسوا ہوں گے، پھر کبھی نہ کبھی تو غیرت ایمانی جاگے گی ہماری، ہم پلٹیں گے اپنے اصل کی طرف، اور جب ہم اپنے اصل کی طرف پلٹیں گے تو پھر وہی عروج اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اللہ کریم نے عطا فرمائے گا۔ یہ کمی ہماری طرف سے ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تم انتظار کرتا رہتا ہے، بری گردنچینی پر ہے، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو آج اسی جگہ پر بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔